بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک ترین فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا۔ ناظرین، خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی نسل یہود سے ہوگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، مولوی، صوفی غرض کے جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو دعوی خدائی کرے گا۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے کہ اس کا ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور تھوڑا سا اندر کی طرف دھسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کہ کافر لکھا ہوگا۔ ہر مسلمان اسے پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کے بال گنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلاوطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اسباب یا کرسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ وہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جو سر اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار یہ عالم ہوگی کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین تک کوئی میدانی، صحرائی، پہاڑی علاقے ایسے نہ بچیں گے جہاں وہ نہ جائے گا۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ وہاں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے باہر نکلے گا۔ دجال سے جا ملے گا اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص اور پاک ہو جائے گا۔ اسی لیے اس دن کا نام یوم خلاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی وہ نہ جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کی سوختوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ والو حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دجال بہت زیادہ روب والا شخص ہوگا، ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دجال اپنے روب اور فتنے سے لوگوں کو کافر کرے گا، ان کو گمراہ کرے گا، برائی کی طرف لے کر جائے گا۔ ایسی کراماتیں اور ان کو معجزات دکھائے گا کہ لوگ اسے دیکھ کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے، اور اس وقت وہی اپنے ایمان پر قابض اور مضبوط رہیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پکے اور ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، اور اللہ کی عبادت کرنے والے مخلص لوگ ہوں گے، منافق نہیں ہوں گے۔
ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دجالی فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان پر قابض رکھے۔ یا اللہ، ہم تیری ہی پناہ میں آتے ہیں ہر شیطان اور دجالی فتنے سے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔